السلام علیکم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی احبنی اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہم اس سنت کو، اس نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو بھول چکے ہیں، جس طریقے کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام خود اپنایا کرتے تھے، خود اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ لیکن آج مسلمان کلمہ پڑھنے والے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نام لینے والے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس عمل سے ناواقف ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اس سنت کے اوپر، اس طریقے کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو وہ طریقہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب سفر پہ جاتے تو 2 رکعات پڑھتے، 2 نفل پڑھتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو 2 رکعات 2 نفل پڑھتے۔ صحیح الجامع کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کو اس بات کی ترغیب دلایا کرتے تھے، یہ بات کہا کرتے تھے، اے میرے صحابہ، جب تم سفر پہ نکلو، سفر کے لیے کہیں جانے لگو تو 2 رکعت پڑھ لیا کرو، 2 نفل پڑھ لیا کرو۔ یہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ راستے میں تمہارے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی دکھ نہیں آئے گا، یعنی کہ تمہیں کسی مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ جب تک تم سفر کے اندر رہو گے تمہارے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ وجہ کیا ہوگی؟ 2 نفل 2 رکعات پڑھی ہوں گی، اور ان 2 رکعات پڑھنے کی وجہ سے تمہارے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ لیکن آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ پھر اس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم گھر واپس لوٹتے ہو، گھر آتے ہو، تو گھر آ کر بھی 2 نفل 2 رکعات پڑھ لیا کرو، ادا کر لیا کرو۔ جب تک تم گھر میں رہو گے تمہارے اوپر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی دکھ نہیں آئے گا۔ کیا آج ہم اس عمل کو اپناتے ہیں؟ کیا آج ہمیں اس بات کا پتہ ہے؟ بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب سفر کے لیے نکلتے خود 2 نفل پڑھتے، 2 رکعات پڑھتے، اور سفر کے لیے باہر نکلتے، اور جب گھر لوٹتے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسجد قباء کے اندر 2 نفل پڑھتے، 2 رکعات پڑھتے، اور پھر گھر لوٹتے، گھر جاتے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب سفر سے لوٹتے تو صحابہ کرام بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے مسجد قباء کے اندر ہی ملاقات کیا کرتے تھے، ملا کرتے تھے، بات چیت کیا کرتے تھے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ ہے، ان کی سنت ہے، ان کا عمل ہے کہ آج ہم ان کی سنت کے اوپر، ان کے طریقے کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا صحیح فرمان ہے، صحیح حدیث ہے، من احب سنتی احبنی، فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت کے اندر جائے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، آئیں ہم بھی جب سفر کے لیے نکلیں، اگر ہم سفر کی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے بچنا چاہتے ہیں، ان سے نجات پانا چاہتے ہیں، تو ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس سنت کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، اس کو اپنانا پڑے گا، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا پڑے گا۔ اور جب گھر لوٹیں، گھر کی پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں، مصیبتوں سے، دکھوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو گھر لوٹتے وقت بھی گھر پہنچ کے ہمیں 2 نفل 2 رکعات پڑھنی پڑیں گی۔ تو میری سب بھائیوں سے، بزرگوں سے، ساتھیوں سے گزارش ہے کہ جب اس سفر کے لیے جائیں تو 2 رکعات کا اہتمام کریں، اور جب واپس لوٹیں تو 2 رکعت کا اہتمام کریں، ان کو پڑھیں۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے سے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت کا ایک طریقہ ہے۔ یعنی کہ اگر ہم اس کو اپناتے ہیں، اس کو زندگی کا حصہ بناتے ہیں، تو اس سے ہماری محبت ثابت ہوتی ہے کہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اور ان کے طریقے سے اور ان کے عمل سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تو میری سب بھائیوں سے گزارش ہے، التماس ہے کہ جب بھی میرے بھائی ساتھی سفر کے لیے نکلیں تو 2 رکعات پڑھ لیا کریں، اور جب واپس لوٹیں تو تب بھی پڑھ لیا کریں، تاکہ ہر طرح کی مصیبت اور پریشانی اور دکھ سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے محترم بھائی، یہ حدیث صحیح الجامع کے اندر ہے، 505 نمبر حدیث ہے۔